اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 99 اور 100۔ اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، اللہ تعالی الذی خلق السماوات، جس نے تخلیق کیا ہے، بنایا ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو۔ یاد رہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں ان کا ایک اعتراض پیش کیا گیا تھا کہ یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو ہمیں پھر نئے سرے سے زندہ کر دیا جائے گا، بنا دیا جائے گا۔ تو اب یہاں ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمان، 7 آسمان اور زمین بنائی ہے، قادر، وہ قدرت رکھتا ہے، اعلی ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسا دوبارہ تخلیق کر دے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ان کو دوبارہ اٹھائے جانے میں اتنا استبعاد، اتنی دوری کیوں نظر آتی ہے، ان کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اس بات پر اگر غور و فکر کر لیتے کہ اللہ نے آسمانوں کو تخلیق کیا ہے اور یہ بات مانتے بھی ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ نے بنائے ہیں، تو پھر وہ اللہ اس بات پہ قادر کیوں نہیں ہوگا کہ انہیں دوبارہ پیدا کر دے۔ کیا ان کو دوبارہ پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے؟ وَجَعَلَ لَهُمْ، اور مقرر کر رکھی ہے ان کے لیے، اجلاً، ایک مدت، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب قیامت کی بھی ایک مدت ہے، یہ شور مچاتے رہتے ہیں، یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ قیامت کب آنی ہے، آ کیوں نہیں جاتی۔ تو قیامت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مدت متعین کی ہوئی ہے، اسی طرح ان کی زندگیوں کے لیے بھی ایک مدت متعین ہے، اور اس بات کا ان کو بھی یقین ہے کہ سدا ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ، پس انکار کر دیا ان ظالموں نے، الا کفورا، مگر کفر کی وجہ سے۔ لیکن یہ ظالم انکار پر انکار کرتے رہے، انکار پر ہی اڑے رہے، اتنے واضح دلائل کے باوجود یہ اپنے جانوں پر ظلم ہی کیے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آخرت کی تیاری کرتے، پر یہ ظالم انکار ہی پر اڑے ہوئے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، لو انتم تملکون، اگر تم مالک ہوتے، خزائن رحمت ربی، میری رب کے فضل و رحمت کے خزانوں کے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تم ضرور ہاتھوں کو روک لیتے ختم ہو جانے کے ڈر سے۔ یاد رہے کہ کفار کے انکار کی ایک وجہ، خاص طور پر جو سرداران قریش تھے، ان کی متکبرانہ ذہنیت کو بڑا دخل تھا۔ وہ بارہا یہ بات کرتے کہ جب دنیا کی تمام نعمتیں ہمیں ملی ہیں تو یہ نبوت اور رسالت کا منصب بھی ہمیں ملنا چاہیے تھا، ہم اس کے اہل تھے۔ آخر ہم سرداران قریش، رؤسائے قریش، سادات قریش کو چھوڑ کر ایک غریب شخص کو کیوں یہ منصب عطا کر دیا گیا ہے؟ تو ان کی اسی متکبرانہ ذہنیت کو سامنے رکھ کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت کی گئی کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے، تب تو بلا شبہ تم اس کے تنہا اجارہ دار بن بیٹھتے اور اپنے سوا اس میں سے کسی کو بھی کچھ نہ دیتے کہ کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی رحمت کے خزانوں کو اپنے ہی اختیار میں رکھا ہوا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، اور انسان تو بڑا ہی تنگ دل ہے۔ انسان اگرچہ یہاں لفظ عام استعمال ہوا ہے، لیکن اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے کہ اگر یہ تنگ دل ہیں اور ان کے دل میں اپنے سوا کسی کی جگہ نہیں ہے، تو یہ اپنے ذہن کے مطابق اللہ کو بھی ایسا ہی گمان کرتے ہیں۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔
دعا ہے رب کریم حق کی راہ ہمارے لیے آسان فرما دے، وما علیہ الا البلاغ۔